اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی، اور جو اس کے یوں کہہ لیجئے کہ مین پروموٹر ہیں اور ایک طرح سے فاؤنڈر ہیں، وہ یا ون آف دی فاؤنڈرز ہیں، وہ ڈینیل گولمن ہیں، اور انہی کی جو بھی گفتگو ہے ہم اسی پہ بیس کر کے یہ، کیونکہ ساری دنیا انہی کو فالو کر رہی ہے، اور انہوں نے ریسنٹلی 4 ڈومینز ڈکلیئر کیے ہیں۔ پہلے 6 تھے، ان کو انہوں نے 4 کر دیا ہے، اور ان کے تقریباً 12 سب ڈومینز ہیں، if I remember correctly۔ بہرحال بائی اینڈ بائی we'll talk about each one of them۔ پچھلی نشست میں ہم نے پہلے ڈومین کی بات کی تھی جو سیلف اویئرنیس تھا، اور اس کا ایک ہی سب ڈومین تھا، اور وہ ایموشنل سیلف اویئرنیس تھا، اور اس پہ ہم نے تفصیل میں بات کی تھی۔ آج ہم دوسرا ڈومین لیتے ہیں۔ دوسرا ڈومین ہے سیلف مینجمنٹ کا۔ لاجیکل بات ہے نا، دیکھیں جب ہم سیلف اویئرنیس کو کر لیں گے، یوں کہہ لیجئے اویئر ہو جائیں گے اپنے آپ سے، تو پھر ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا اور چاہیے ہمیں کہ پھر ہم اپنے آپ کو مینیج کریں۔ تو سیلف مینجمنٹ دوسرا مین ڈومین ہے، اور اس میں دیر آر اے فیو سب ڈومینس جن کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے ایموشنل بیلنس۔ یہ سیلف مینجمنٹ کا پہلا سب ڈومین ہے۔ اب ایموشنل بیلنس دیکھیے، اپروپریٹنس ایک چیز ہوتی ہے، یعنی اگر میں بہت ہی کروڈ اگزامپل دوں تو لیٹس سے اف آئی ایم گوئنگ اٹینڈنگ اے برتھ ڈے فار ایگزامپل اور اے میرج سیریمنی، اور میں وہاں جا کے اگر بسور کے بیٹھ جاؤں اور بڑی افسردہ شکل بنا لوں کہ جیسے پتہ نہیں کیا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، تو دس از اناپروپریٹ۔ کنورسلی اگر خدا نخواستہ میں کسی کے فیونرل پہ گیا ہوں اور وہاں جا کے میں کہہ لگانا شروع کر دوں تو دس از آلسو اناپروپریٹ۔ سو ایک پارٹ تو ایموشنل بیلنس کا یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو نو کہ ہمارا بیہیویئر کس جگہ پہ کون سا اپروپریٹ ہے، اور ہمیں اس کے مطابق بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو وی ول ایکچولی ڈسٹرب اے لاٹ آف ادر پیپل کہ یہ کیا ہے بھائی، کون ہے یہ، کہاں سے آ گئے ہیں بھائی، ان کو دے ڈونٹ نو کہ کیا اوکیزن ہے اور اس اوکیزن پہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایموشنل بیلنس کا ایک پارٹ یہ ہے۔ دوسرا پارٹ یہ ہے ایموشنل بیلنس کا کہ جو بھی ہمارے ریئیکشنز ہیں، چونکہ بہرحال ہم ریئیکٹ تو کرتے ہیں نا، ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم چاہے جتنے بھی گراؤنڈڈ ہوں، ہمیں بہرحال اس سے خوشی ہوتی، ہم اندر سے ایک دم سے ذرا یہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ خوشامد بڑی خوفناک چیز ہے، بڑے سے بڑے مضبوط آدمی کو ہلا دیتی ہے یوں کر کے کہ پتہ نہیں شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم جانتے ہوں گے کہ انتہائی خوش آمدی آدمی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ خوش آمد کرنا اور اپنا مطلب نکالنا۔ اس کے باوجود اس کے خوش آمد کے الفاظ میں ایک دفعہ تو ذرا اندر سے ہلاتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو خوش آمدی نہیں ہے اور جس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ مناسب آدمی، معتبر آدمی ہے، اور وہ ہماری تعریف کر دے تو سبحان اللہ، پھر تو ہم واقعی خوش ہو جاتے ہیں نا۔ جتنے بھی ہم، جیسے میں نے کہا نا، ہم جتنے بھی فرم ہوں اس کے باوجود ہم ہلتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ہمیں برا کہہ دے، اور جب کہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ بالکل یہ ہمیں یعنی بغیر کسی بنیاد کے برا کہہ رہے ہیں نا، وی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی کالڈ لائک دیٹ، ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں برا کہا جائے، لیکن اگر کوئی شخص آ کے ہماری برائی کرتا ہے، یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں نے فلاں کو یہ بات کہی ہے میرے بارے میں جو اچھی نہیں ہے، تو ایک دم سے ہم بہت غصے میں آتے ہیں، تل ملاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ اور انفیکٹ جتنی زیادہ وہ بات بے بنیاد ہوتی ہے، ہمارا غصہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ فیکٹ بھی ہے۔ دیکھیں نا، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور وہ کوئی تیسرا شخص چوتھے شخص کو جا کے بتائے کہ جی فلاں شخص اسرار صاحب نے یہ کام غلط کیا ہے، تو چونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو جب مجھ تک خبر گھوم کے آئے گی تو ریئیکٹ تو میں پھر بھی کروں گا، بٹ ان مائی اون ہارٹ آئی نو کہ یہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر میں نے غلط کام نہیں کیا اور کسی نے ایسے ہی کوئی بے بنیاد کوئی بات مجھ سے جوڑ کے کہہ دی کہ جی وہ تو یوں کہہ رہے تھے اور انہوں نے یہ کر دیا ہے جو کہ ہوا نہیں، جس کا کوئی واقعہ نہیں، جس کی کوئی اس کی ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے کسی شکل میں بھی، تو پھر مجھے تکلیف زیادہ ہوگی کہ یار یہ تو بات ہی نہیں، یہ کہاں سے نکل ہے، ہاؤ ڈیڈ انوینٹ دس یو نو۔ تو ایموشنل بیلنس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ وی کیپ اوور ایموشنز ود ان اے سرٹن لمٹ، اور یعنی ایک اپروپریٹنیس ہے کہ جہاں پہ جو ہماری ایموشن ڈسپلے ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے سرٹن بیلنس، یعنی ہم ان کو ایک حد سے زیادہ نہ نکلنے دیں۔ اور تیسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے
کہ بہرحال دیکھیے نا، زندگی صرف اچھا بھی نہیں ہے، خوشی بھی نہیں ہے، اور زندگی صرف غم بھی نہیں ہے. تو یہ بیلنس ہمیں خود ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے. ان اے لانگ لائف وی انکاؤنٹر آل دوز تھنگس. وی ہیو گریٹ اچیومنٹس، وی ہیو گریٹ ریلیشنشپس، وی بہت بے شمار خوشیاں ہمارے حصے میں آتی ہیں، بہت سے غم بھی آتے ہیں، بہت سی پریشانیاں بھی آتی ہیں. لیکن اب ہم ہر چیز کو اگر ایموشنلی بیلنسڈ ہیں تو اس کی جگہ پہ رکھ کے اور ہم اپنا رویہ بہرحال اس کے مطابق بہتر کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے ایک حد تک. قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جی اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. بالکل اٹس اے نیچرل ایموشن. یا اگر آپ خوش ہیں تو خوش نہ ہوں، یہ بھی نیچرل ایموشن ہے. جیسے بہرحال ہمارے بزرگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے. 2 باتیں کہتے تھے وہ، کہ زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے چونکہ پھر اتنا ہی رونا پڑتا ہے. اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی جو یہ بات کہیں سے نکلی ہے. اور دوسری وہ یہ بات کہتے تھے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال دوسری پارٹ سے میں زیادہ ایگری کرتا ہوں. بیسکلی اننیسیسریلی اپنے آپ کو بہت خواہ بہت اچھے موڈ میں رکھنا بلا وجہ جب کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ہائپڈ رہنا سارا وقت بہرحال بہت اچھی چیز نہیں ہے. تو ایموشنل بیلنس کی تیسری چیز یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کیپ ایوری تھنگ ان بیلنس. نہ صرف یہ کہ انڈیویجولی یعنی غم ایک حد تک ہے اور خوشی ایک حد تک ہے اور پریشانی اور سٹریس اور واٹ ایور، بلکہ آپس میں بھی ان کا ایک بیلنس ہے. سو الگ الگ ہر ایموشن بھی ایک سرٹن دائرے میں ہے اور آپس میں بھی ان کا ایک سرٹن بیلنس ہے، تاکہ ہم زندگی ہماری اوور آل بیسس پہ ریلیٹیولی پیسفل گزرتی رہے. کیونکہ اگر کوئی بھی اس کوئی دائرے سے نکل جائے گی، کوئی حد سے نکل جائے گی کوئی ایموشن، تو پھر ہم اپنا بیلنس لوز کر دیں گے. تو یہ ایموشنل بیلنس اس کا پہلا پارٹ ہے. دوسرا سب ڈومین اس کا اڈیپٹیبلٹی کا ہے. اڈیپٹیبلٹی دیکھیے، وہ ہم اسکول میں تھے تو جب ایک آپ کو بھی یاد ہو شاید، یہ پتہ نہیں آپ کے دور میں جو ینگ لوگ ہیں ان کے دور میں چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا. ہمارے دور میں تو پیئر آف ورڈز اور سینونیم اینٹونیم ان کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا. تو پیئر آف ورڈز میں یہ ضرور شامل ہوتا تھا ایڈاپٹ اور اڈیپٹ، کہ جی ان کا فرق کیا ہے، ایڈاپٹ کیا ہوتا ہے اور اڈیپٹ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں اس وقت سے یاد ہے کہ جی اڈاپٹ وہ ہے کہ جو باہر سے کوئی چیز ہے نئی آئی ہے جو آپ نے اختیار کر لی، اڈاپٹ کر لی. اور اڈیپٹ وہ ہے کہ جس میں آپ نے وہ جو چیز آئی ہے وہ تو ویسے ہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا. تو یہ اڈیپٹیبلٹی ہے. اب اڈیپٹیبلٹی ہماری زندگی میں نہایت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے نا، جیسے میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ زندگی کی مختلف شکلیں ہیں، جہتیں ہیں، فیزز ہیں. There are good days and bad days, and there are great achievements, and there are big losses, and there is a lot of extreme happiness, and there is a lot of excessive grief also. تو یہ جو ساری چیزیں اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے، اور یہ اپورڈ ڈاؤن ورڈ دونوں طرح سے کرنا پڑتا ہے. فرض کیجئے آپ نے ایک پروفیشن شروع کیا اور آپ نے ایک انٹری لیول سے شروع کیا، اور اس کے بعد آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ گرو کر گئے، پھر اور زیادہ کر گئے، پھر اور زیادہ کر گئے، آپ چیف ایگزیکٹو بن گئے. تو اگر آپ جیسے جس بڑی بڑی پوزیشن پہ آپ گئے ہیں ٹل دی ٹائم یو ریچ دی ٹاپ، اگر آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا، اپنے آپ کو ڈھالا نہیں اس پوزیشن کے مطابق، تو پھر آپ نہیں چل پائیں گے. یعنی جو انٹری پوزیشن پہ آپ کی سوچ تھی، جو آپ کا طریقہ کار تھا، جو لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے تھے، جس طرح سے آپ کا اوور آل ایک سوچنے سمجھنے کا انداز تھا، اگر وہ سینئر پوزیشن پہ بھی وہی ہے اور اس سے سینئر پہ بھی وہی ہے اور اس سے سینئر پہ بھی وہی ہے، تو اول تو چانسز یہ ہیں کہ آپ پہنچیں گے نہیں وہاں تک، آپ راستے میں کہیں گر جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ، میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی سفارش کی بنیاد پہ آپ پہنچ بھی گئے، تو جو کچھ آپ کر رہے ہوں گے اٹ ول بی سو آبویس ٹو ایوری بڈی کہ بھائی آپ اس پوزیشن کے اہل نہیں تھے، یہ آپ کو کسی نہ کسی چکر میں مل گئی ہے، اور بس اب مل گئی ہے تو بس ہم برداشت کریں گے، اب آپ کو اور کیا کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پولیٹیشینز کا تو یہ پرانا قصہ ہے نا. یعنی ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کیا. وزیر ہو گئے، فلاں مشیر ہو گئے، فلاں ہو گیا، لیکن ان کو نہ بات کرنے کا سلیقہ آیا. اور بات کرنے کا سلیقہ کوئی ایسے نہیں آتا، اس کے پیچھے جب تک سوچ میں سلیقہ نہیں آتا تب تک بات میں سلیقہ نہیں آتا. تو اٹس اے کلیئر ریفلیکشن کہ ان کی سوچ ہی بیکار ہے بیسکلی، انتہائی، یعنی وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی، انڈر ڈیولپڈ ان کی سوچ ہے. تو اچھی گفتگو کہاں سے کریں گے بیچارے؟ وہ جو کچھ ان کے اندر ہے وہی ہمیں دکھاتے ہیں، وہی ہمیں نظر آتا ہے. اینی وے، سو اڈیپٹیبلٹی
از دی سیکنڈ سب ڈومین. اور اڈیپٹیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ جو حالات ہیں اس کی دو جہتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس کے مطابق اڈیپٹ کر لیجیے. بہت اچھے ہیں تو اس کے مطابق کر لیجیے, خدا نخواستہ خراب ہو گئے ہیں تو اس کے مطابق کر لیجیے. لیٹس سے آئی ایم اے پروفیشنل اینڈ آئی لوز مائی جاب اینڈ آئی ایم ان اے ٹائٹ کارنر. دین ظاہر ہے میرا انکم کا ذریعہ بند ہو گیا ہے, گھر کے معاملات ہیں, اخراجات ہیں, فلاں ہیں, تھوڑی بہت میری سیونگ تھی وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی, جاب ملنے کی کوئی سبیل فوراً نظر نہیں آتی. اسٹریسفل کنڈیشن ہے نا بہت. لیکن اگر میں اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر پاتا اور میں بس اس پریشانی میں پھرتا رہتا ہوں تو پھر تو میں شاید اگلی جاب کے لیے بھی کمپیٹ نہیں کر پاؤں گا. لیکن اگر میں اڈیپٹ کر لیتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ری ڈپلوائے کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو دی نیو سرکمسٹانسز تو میری سکسیس کا امکان زیادہ ہے. سملرلی میں نے جیسے کہا کہ حالات اچھے ہیں اور اس کے مطابق اگر میں اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کرتا تو بھی اڈیپٹ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً عادی ہو جائیں لگژری کے اور بڑی عیاشی کے اور بڑی ساری گاڑی کے اور جو کچھ بھی دنیاوی معاملات ہیں. یہ دیٹس ناٹ دی پرپز. ہر پوزیشن کی ایک اس کی یوں کہہ لیجیے نا اس کی ایک گراؤنڈ ہے اس کی. یعنی جو کام جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی ہے کہ جو کام انٹری پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کو زیب نہیں دیتے. وہ سوچ, وہ رویہ, وہ گفتگو, وہ الفاظ یہ اس کو زیب نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کر سکتا اور اگر کرتا ہے تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اڈیپٹیبلٹی ہر سٹیج پہ اڈیپٹیبلٹی ہے. حالات کے مطابق, کام کے مطابق, اپنی پوزیشن کے مطابق, اپنے یو بیکم اے فادر فار ایگزامپل اور یو بیکم اے مدر. تو اگر آپ اپنی مدرہڈ فادرہڈ کو جسٹیفائی نہیں کرتے, اڈیپٹ ہی نہیں کرتے اس کے مطابق کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے 2 میڈز رکھ لیں ان کے حوالے کر دیں بچے بس اب ٹھیک ہے کافی ہے ہو گیا ہم نے کافی مشقت کر لی ہے بس, تو یہ اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے. اڈیپٹیبلٹی بہرحال یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو جو اس کا میرٹ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات ہے اچیومنٹ اورینٹیشن. اس کو میں تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں لیکن آئی بلیو آئی ول ٹیک اٹ ٹو دی نیکسٹ تاکہ ہم اس گفتگو کو لمبا نہ کریں. دیکھیے اچیومنٹ کی اورینٹیشن کے بغیر ہم شاید زندگی میں بہت کچھ نہیں کر پائیں گے. لازمی دیٹ وی کیری این اورینٹیشن فار اچیومنٹ. یعنی ہم لوگ جنرلی اسپیکنگ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہائی اچیورز, کچھ لوگ ہیں جو لو اچیورز ہیں اور ان بٹوین کئی شیڈز ہیں. کوئی یہاں گرا, کوئی یہاں گرا, کوئی وہاں گرا جیسے کہتے ہیں نا. تو ڈفرینٹ شیڈز ہیں اس میں. یعنی وہ ایک تو بات یہ ہے وہ جو فکرہ ہے نا جس کی سمجھ دیر میں آئی ہمیں لیکن جب آئی تو پھر پتہ چلا کہ کتنا کمال کا فکرہ ہے کہ ایوری ون رائزز ٹو ہز لیول آف انکمپیٹنس. کمپیٹنس نہیں. حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے یہ فکرہ غلط ہے کیونکہ دیکھیے نا جو جس کی جتنی قابلیت ہے اتنا وہ رائز کرے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ قابلیت از ناٹ اے فکسڈ کوانٹٹی, اٹ کیپس آن انکریزنگ. کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی کیپ آن انکریزنگ ایکچولی, لیکن انکمپیٹنس اور انکیپیبلٹی از اے فکسڈ کوانٹٹی اینڈ دیٹ کمز ان بٹوین. راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے دیوار بن کے اور وہ رائز نہیں کرنے دیتی. سو اس لیے یہ فکرہ از ایبسلیوٹلی 100% کریکٹ اینڈ ایپٹ ایکچولی کہ حسب حال ہے بالکل یہ کہ ایوری ون رائزز ٹو ہز اور ہر اور دیئر لیول آف کمپیٹنس, جو بھی لفظ آپ لگانا چاہیں اس میں. تو انکمپیٹنس, ایوری ون رائزز ٹو ہز اور ہر لیول آف انکمپیٹنس. تو یہ معاملہ ہے اچیومنٹ کی اورینٹیشن کا. چونکہ اچیومنٹ فزیکلی تو بعد میں آتی ہے, پہلے سوچ سے آتی. اچیومنٹ یہ جو سوچ ہے یہ اورینٹیشن ہے. یعنی اگر میری یہ اورینٹیشن ہے دیٹ آئی ہیو ٹو اچیو اور آئی ول اچیو انشاءاللہ اینڈ آئی ول کیپ آن میکنگ سم ایفرٹ ٹو اچیو, تو میں اچیو کر لوں گا. اور اگر میری یہ اورینٹیشن ہی نہیں ہے اینڈ آئی ایم فائن کہ بس ٹھیک ہے نا یار جو ہے اس پہ توکل, میں جناب بڑا قناعت پسند ہوں. قناعت پسندی کچھ اور چیز ہے, ہم نے اس کو مس انٹرپریٹ کر لیا ہے. سو اچیومنٹ کی اورینٹیشن از دی تھرڈ ڈومین. اس پہ کچھ بات مزید کر کے ہم اگلے سب ڈومین پہ چلیں گے. آج کی نشست کو یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.